بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 اکتوبر 2019 ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے حوالے سے۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ مکہ سے 152 غیر ملکی غیر قانونی تارکین وطن گرفتار۔ مکہ مکرمہ میں سیکیورٹی اداروں نے السلام محلے میں تفتیشی کارروائی کرتے ہوئے 152 غیر قانونی افراد کو گرفتار کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق تفتیشی کارروائی غیر قانونی تارکین سے پاک وطن مہم کے تحت کی گئی، جس میں قانون نافذ کرنے والے متعدد اداروں کی ٹیمیں شامل تھیں۔ تفتیشی کارروائی الصبح کی گئی، جس میں اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے علاوہ شناختی دستاویزات نہ رکھنے والے افریقی تارکین بھی گرفتار ہوئے۔ گرفتار شدگان میں مرد و خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جنہیں شمیسی سینٹر کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی کابینہ میں رد و بدل، نئے وزیر خارجہ کا تقرر۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی کابینہ میں رد و بدل کیا ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کو نیا وزیر خارجہ مقرر کر دیا۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق شاہ سلمان نے بدھ کی رات متعدد شاہی فرمان جاری کیے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ابراہیم بن عبدالعزیز الاصاف کو ان کے منصب سے سبکدوش کر کے شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ بن فیصل کو نیا وزیر خارجہ مقرر کر دیا۔ ایک اور شاہی فرمان کے تحت ڈاکٹر ابراہیم الاصاف کو وزیر مملکت اور رکن کابینہ متعین کر دیا۔ شاہ سلمان نے ڈاکٹر نبیل بن محمد العمودی کو وزیر ٹرانسپورٹ کے عہدے سے برطرف کر کے ان کی جگہ انجینئر صالح بن ناصر العلی کو وزیر ٹرانسپورٹ بنا دیا۔ ڈاکٹر عبداللہ بن شرف بن جمعان الغامدی کو مصنوعی ذہانت اور گوشواروں کی سعودی اتھارٹی کا چیئرمین وزیر مقرر کیا گیا۔ ایک اور شاہی فرمان جاری کر کے صالح بن محمد بن ابراہیم کو مصنوعی ذہانت اور گوشواروں کی سعودی اتھارٹی کا ڈپٹی چیئرمین لگایا گیا۔ ڈاکٹر عصام بن عبداللہ بن خلف کو نیشنل انفارمیشن سینٹر کا ڈائریکٹر اور ڈاکٹر طارق بن عبداللہ بن عبدالعزیز کو قومی گوشواروں کے ادارے کے دفتر کا سربراہ تعینات کیا گیا۔ لیبر مارکیٹ سے کتنے غیر ملکی نکلے اور کتنوں کو روزگار ملا؟ سعودی عرب سے غیر ملکی کارکنان کی رخصتی کا سلسلہ روز بروز تیز ہوتا جا رہا ہے، تاہم ان کی جگہ روزگار پانے والے سعودیوں کی تعداد اتنی نہیں جتنی تعداد میں غیر ملکی سعودی لیبر مارکیٹ سے جا رہے ہیں۔ الوطن اخبار کے مطابق فروغ افرادی قوت فنڈ نے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 2019 کی دوسری سہ ماہی کے دوران سعودی لیبر مارکیٹ کو خیر آباد کہنے والے غیر ملکیوں کی تعداد 1,33,652 کے لگ بھگ ہے۔ اس دوران پرائیویٹ اداروں میں روزگار پانے والے سعودیوں کی تعداد 44,814 کے لگ بھگ ہے۔ رواں سال کی دوسری سہ ماہی میں روزانہ 1,468 غیر ملکیوں نے سعودی عرب کو خیر آباد کہا، جبکہ 492 سعودی شہری پرائیویٹ سیکٹر میں داخل ہوئے۔ فروغ افرادی قوت فنڈ کے مطابق فی الوقت سعودی لیبر مارکیٹ کے پرائیویٹ اداروں میں کارکنان کی تعداد 83 لاکھ تک پہنچ گئی۔ ان میں سعودی ملازمین کا تناسب 20.3% ہے۔ فروغ افرادی قوت فنڈ نے توجہ دلائی کہ سعودی لیبر مارکیٹ میں سعودی باشندوں کی مجموعی تعداد 1.70 ملین ہو گئی ہے۔ امریکی فوجی دستے سعودی عرب پہنچ گئے۔ امریکی فوج کے نئے دستے سعودی عرب پہنچ گئے، جو سعودی عرب کے دفاع میں مدد کریں گے۔ امریکی وزیر دفاع نے سعودی عرب کے امیر سلطان ایئر بیس میں امریکی فوج کی تصاویر ٹویٹر پر شیئر کر دیں۔ یہ فوجی دستے حال ہی میں بھیجے گئے۔ RT اور سبق ویب سائٹ کے مطابق امریکی وزارت دفاع نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے انتہائی مفید ملاقات کی، دو طرفہ مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ امریکہ ایران کی تخریبی سرگرمیوں کے تناظر میں سعودی عرب کے دفاع میں اس کی مدد کا پابند ہے۔ یاد رہے کہ امریکی وزیر دفاع منگل کو سعودی عرب کے دورے پر
ریاض پہنچے تھے۔ دورے کا پہلے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع کے دورے کا مقصد ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ماحول میں سعودی عرب اور امریکہ کے مشترکہ خدشات پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ امریکہ نے 11 اکتوبر کو 3000 اضافی فوجی اور ساز و سامان سعودی عرب بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے تحت لڑاکا طیارے سعودی عرب بھیجے گئے ہیں۔ پینٹاگون نے ستمبر کے آخر میں اعلان کیا تھا کہ وہ جلد فضائی سرحدوں کے دفاع کے لیے جدید قسم کے 4 رڈار سعودی عرب میں نصب کرے گا۔ سعودی عرب کی دفاعی صلاحیت مضبوط بنانے کے لیے 200 افراد پر مشتمل مینٹیننس عملہ بھیجے گا۔ امریکہ کی جانب سے یہ فیصلہ تیل تنصیبات پر حملے کے بعد سعودی عرب کے دفاع کو بڑھانے کے تناظر میں سامنے آیا۔ ایران کی جانب سے مبینہ خطرات سے نمٹنے کے پیش نظر امریکہ نے دفاعی سسٹم اور جنگی بحری بیڑے USS آرلنگٹن اور USS ابراہم لنکن پہلے ہی خلیج میں تعینات کر رکھے ہیں۔ پرائیویٹ کمپنی کے متاثرہ پاکستانی کارکنوں کا کونسلیٹ سے رابطہ۔ جدہ میں مقامی تعمیراتی کمپنی کے پریشان حال 45 پاکستانی کارکنوں نے کونسلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کر لیا۔ کارکنوں کا کہنا ہے کہ انہیں کئی مہینوں سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی، جبکہ بیشتر کارکنوں کے اقامے بھی کافی عرصے سے تجدید نہیں ہوئے۔ خالد محمود نے بتایا کہ وہ کئی سال سے ایک پرائیویٹ تعمیراتی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، جہاں انہیں کئی مہینوں سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئی۔ کئی ساتھیوں کے اقامے بھی ختم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ متاثرین میں شامل یار محمد کا کہنا تھا کہ کمپنی کے ذمہ اقاموں کی تجدید اور تنخواہوں کی بروقت ادائیگی ہوتی ہے، مگر ہمیں 5 ماہ ہو چکے ہیں، تنخواہ نہیں ملی، جس کی وجہ سے شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ رقم نہ ہونے کے سبب موبائل بیلنس بھی لوڈ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہمارا گھر والوں سے رابطہ بھی مشکل ہے۔ ایک اور متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ کمپنی میں دیگر قومیتوں کے ملازمین بھی ہیں، وہ بھی شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ کمپنی کے ذمہ داروں سے جب بھی بات کی، وہ کہتے ہیں کہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا، مگر یہ سنتے سنتے 8 ماہ ہو چکے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ پریشانی اقاموں کی ہے، جن کی مدت ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سٹیٹس غیر قانونی مقیمین میں ہوتا جاتا ہے۔ لیبر ویلفیئر کونسلر کا کہنا تھا کہ معاملہ فوری طور پر لیبر کورٹ بھیجا جائے گا۔ شعبہ ویلفیئر کے اہلکار نے متاثرین کو ہدایت کی کہ تمام افراد علیحدہ درخواستیں دیں اور کونسلیٹ میں جمع کریں تاکہ معاملہ لیبر کورٹ میں جمع کریں۔ واضح رہے کہ وزارت محنت کی جانب سے لیبر کورٹ میں مقدمات کی فوری سماعت کے لیے انٹرنیٹ پر درخواستیں جمع کرانے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ مدینہ حادثہ 9 پاکستانیوں کی DNA کے ذریعے شناخت۔ مدینہ منورہ جانے والی بس حادثہ میں شہید ہونے والے عمرہ زائرین کی شناخت کا مرحلہ جاری ہے۔ بابسوخ ذرائع کے مطابق حادثے میں شہید ہونے والے 9 پاکستانیوں کے لواحقین نے DNA کے لیے نمونے مدینہ منورہ کے شاہ فہد ہسپتال کی انتظامیہ کو فراہم کر دیے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق حادثہ میں زخمی ہونے والے پاکستانی عمرہ زائر اکبر کی حالت تاحال نازک بتائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ حادثے میں زخمی ہونے والے کا جسم کافی حد تک جل چکا ہے، جس کی وجہ سے انہیں بات کرنے میں انتہائی دشواری کا سامنا ہے۔ شہید ہونے والوں کی لاشوں کی شناخت کے حوالے سے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ لاشوں کی شناخت کا مرحلہ DNA کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ حادثے میں بس مکمل طور پر جل گئی تھی، جس کی وجہ سے مسافروں کا تمام ریکارڈ اور ان کے شناختی کارڈ بھی جل گئے تھے۔ لاشوں کی شناخت کے حوالے سے پاکستانی قونصلیٹ اور سفارت خانے کی جانب سے بھی لواحقین سے بھرپور تعاون کیا جا رہا ہے۔ سفارتی ذرائع کی کوشش ہے کہ جلد از جلد شہید ہونے والوں کی حتمی شناخت کا مرحلہ مکمل کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ 15 اکتوبر کو ریاض سے مکہ مکرمہ جانے والی بس مدینہ منورہ سے 100 کلومیٹر کی دوری پر واقع الہمنا کمشنری کے قریب المناک حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ حادثے کے فوری بعد بس میں آگ لگ جانے کی وجہ سے 35 مسافر شہید اور 4 زخمی ہو گئے تھے۔ اس ضمن میں ذرائع کا کہنا ہے کہ حادثے میں شہید ہونے والوں کے ورثاء کو قانون کے مطابق دیت دی جائے گی، تاہم اس کا تعین عدالتی کارروائی کے بعد ہی ممکن ہوگا۔ دیت کی رقم کا فیصلہ عدالت کی جانب سے کیا جائے گا، تاہم اس حوالے سے ذرائع کا کہنا تھا کہ بس کمپنی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ لواحقین کو دیت ادا کرے۔ اگر بس انشورڈ ہوگی
تو شہید ہونے والوں کے لواحقین کو دیت کی رقم انشورنس کمپنی کی جانب سے ادا کی جائے گی، بصورت دیگر بس کمپنی کے ذمہ دیت کی ادائیگی ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی سے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے کہ آپ کو کون سی خبر سب سے زیادہ اچھی لگی۔ اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔